السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ کچھ دنوں پہلے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے کہ رمضان کے لیے میرے پاس میسیج آیا تھا کہ آج سے برابر 100 دن باقی ہیں، 100 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے شعبان کا مہینہ آیا، پھر 15 شعبان، اور پھر اس کے بعد چاند رات کا انتظار کرنے لگے، اور پھر وہ چاند بھی دکھائی دیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے 2 عشرے گزر گئے اور یہ تیسرا عشرہ ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی جلدی زمانہ گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنی موت کے، اپنے قبر کے، اپنی منزل کے اور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرها عتق من النار، کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، امت کے ہر فرد کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، خلاصی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ذرا زیادہ قریب کرو، دور تو ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان سے زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزوں کا تعلق رمضان سے ہے، تراویح کا تعلق رمضان سے ہے، اعتکاف کا تعلق رمضان سے ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جیسے جب آپ مالدار ہوں، جیسے جب کوئی انسان مالدار ہو تو وہ اپنے مالدار ہونے کا حساب رکھے، اور پھر اس وقت سے لے کر 1 سال جب اس کے ہو جائیں تو 1 سال ہونے پر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔
اور مالدار ہونے کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے کہ فلاں مہینے میں مالدار ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان مالدار، جب اسے اللہ مالدار بنائے، جب اسے اللہ صاحب نصاب بنائے. جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کے بڑے ہونے کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے. بچے بالغ ہوتے ہیں تو بالغ ہونے کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کبھی بھی وہ بالغ ہو سکتے ہیں. تو جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے ان پر نمازیں فرض ہیں، بالغ ہوتے ہی ان کے اوپر نمازیں فرض ہیں. بالکل اسی طرح ایک انسان جب مالدار ہو جاتا ہے تو وہ حساب رکھے، اور حساب رکھ کر 1 سال ہونے پر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت کی ادائیگی ہوگی، اس فرض کو ادا کریں گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا. اس نیت سے ہم رمضان میں دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں حساب رکھنا ہے برابر کہ میں کب مالدار ہوا اور میرا سال کب مکمل ہو رہا ہے. وہ حساب ہمیں برابر رکھنا ہے، اور وہ حساب یہ انگریزی کیلنڈروں سے نہیں، قمری تاریخ سے، چاند کے تاریخ کا حساب ہے، اسی کا اعتبار ہے. یہ جو چاند اللہ نے بنائے یہ اسی لیے تاکہ انسان جو ہے مہینوں کا حساب رکھے، اسی لیے اللہ نے چاند بنائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر مہینوں کا حساب رکھو، چاند دیکھ کر روزے رکھو، اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو. لیکن آج ہم خود جہاں ہماری چل سکتی وہاں بھی نہیں چلا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی ان چیزوں کو خود جو ہے عمل کریں. حکومت سے ہم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم گورنمنٹ نوکری والے ہیں تو ہمیں تنخواہ جو ہے چاند کے حساب سے دیو. وہ بولیں گے تمہارا چاند، تمہارا اسلام سب تمہارے پاس رکھو، وہ سب ہمنا کیا بھی معلوم نہیں. چھوڑو ان کی بات. ہم اپنی دنیا میں، ہم اپنی ذات میں، ہمارے پاس ہمارے دکان میں نوکر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی کام کے لیے آ رہے ہیں، کام کے لیے ہم گھر میں نوکرانی رکھے ہیں، خادم رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ نے ہمیں کوئی فیکٹری دی ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، ہمارے آفس میں کوئی کام کرنے والا ہے، ہمارے فیکٹری میں ملازم ہیں. تو ان سب کو ہم مہینے میں تنخواہ دیتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم چاند کے تاریخ کے حساب سے ان کی تنخواہ دیں. یہاں تو ہماری چل سکتی ہے نا بھئی. ہمارے دکان میں ہم اپنے ملازم کو تنخواہ دیں، کون روکے گا ہمیں آ کر؟ کون کیس کرے گا ہمارے اوپر؟ کوئی کیس نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. ہمارے گھر میں کام والی ہے، ہم اسے چاند کے حساب سے مہینے کی تنخواہ دیں گے، کوئی روکے گا ہمیں؟ نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہ مت سوچو، کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. اللہ پکڑنے پر آ جائیں. ایک بزرگ نے ایک صاحب کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی زندگی میں نمازیں قضا نہیں تھیں، ساری عبادتیں ان کی زندگی میں تھی. لیکن پوچھتے ہیں وہ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پڑوسی سے سوئی لیا تھا کپڑے سینے کے لیے، اور پھر میں دینا بھول گیا، تو آج وہ حساب میں اٹکا ہوا ہوں کہ ان کا سوئی میں کیوں نہیں دیا. وہ دوسروں کا حق تھا، ایک سوئی نہ دینے کی وجہ سے میں اٹکا ہوا ہوں. کل کو ہمارے دکان کا ملازم، ہمارے گھر کا نوکر، ہمارے فیکٹری کا تاجر، مزدور اگر اللہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ میں ان کے یہاں کام کرتا تھا، انہوں نے مجھے چاند کے تاریخ کے حساب سے تنخواہ نہیں دی، اور چاند کا حساب اور یہ انگریزی کیلنڈر کا حساب کریں تو سال میں 10-11 دن کم ہوتے ہیں. انگریزی تاریخ 10 دن 11 دن زیادہ ہوتے ہیں، اور چاند کے حساب سے سال میں 10 دن کم ہوتے ہیں. اگر کل قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ اللہ یہ ہمارے مالک تھے، یہ ہمارے یجمان تھے، لیکن انہوں نے سال کے 10 دن ہماری تنخواہ مار لی ہے، تو بتائیں سوئی
نہیں دیے اور پھر حساب میں اٹکے ہوئے ہیں، ہر سال 10 دن اپنے نوکروں کی تنخواہ مار کر رکھیں گے تو کیا کل قیامت کے دن ہم دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر جگہ یہ کریں، جہاں ہماری چلتی ہے، جیسے مسجدوں میں چل سکتی ہے، لیکن مجھے امید ہے ذمہ دار نہیں چلائیں گے۔ چلو مسجدوں کو چھوڑو، اپنے جو ہے ماتحتی میں، جو ہمارے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جن کو ہم مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، ان کو ہم تنخواہ دیں، کس اعتبار سے دیں؟ چاند کے تاریخ کے اعتبار سے دیں گے بھی انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ آج بھی کوئی تو بات ہوگی جس ادارے سے پوری ایشیا میں، پوری دنیا میں علم کا فیض پہنچ رہا ہے، اس ادارے کو آپ جائیں، دارالعلوم دیوبند، آج بھی وہاں اساتذہ کو تنخواہ چاند کے قمری تاریخ کے حساب سے دی جاتی ہے۔ کچھ تو بات ہوگی نا، ایسے ہی خامخواہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کا ڈر خوف ہوگا نا، حساب دینے کا ان کو بھی ڈر خوف ہے، اسی لیے تو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو بہانہ نہیں، گورنمنٹ کو حساب دینا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ حساب سے کرے تجھ برابر، بہانے کریں گے تو پھر شریعت پر عمل کیسے ہوگا؟ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، بلکہ انسان جب مالدار ہوتا ہے، مالدار ہونے کی تاریخ یاد رکھیں، اور جیسے ہی اس پر سال گزرے تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، روزوں کا مقصد، رمضان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے، رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو، ہمارے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہو، یہ مقصد ہے۔ ساری عبادتوں کی روح اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہو، انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہو، انسان خیر خواہ ہو، انسان اپنی ذات سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کام سے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ہر کسی کے لیے خیر خواہ بنے، یہ مقصد ہے عبادتوں کا، یہ مقصد ہے عبادتوں کا۔ روزہ ایک، اب دیکھیں نا، جیسے نماز ہے، نماز کیا ہے؟ اس کی روح، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ نماز کے ذریعے انسان ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرے، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرے، یہی مقصد ہے نمازوں کے جماعت کا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کو محبوب ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں، اس کے اندر دکھاوا نہیں، روزے میں دکھاوا نہیں ہے، کسی کے پیشانی پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے، اور کسی کے پیشانی پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے کسی کی پیشانی میں نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، خفیہ عبادت ہے، روزہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس میں دکھاوا نہیں ہے، روزے میں ریاکاری ہے ہی نہیں۔ انسان کلی کرتا ہے، پانی حلق اور جو ہے اندر جانے میں اور پانی میں صرف ایک ناخن کا فرق رہتا ہے، ایک ناخن کا فرق، گرمی کا موسم ہے، کلی کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی اندر لے کسی بازو بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا نہیں، لیکن پھر بھی انسان نہیں لیتا اندر پانی، وہ احتیاط کرتا ہے۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی ایسا محسوس ہو کہ شاید پانی اندر چلا گیا، وہ جا کر علماء سے مسئلے پوچھتا ہے، کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ انسان چھپ کر کھا لے، چھپ کر پی لے، کسے معلوم ہوگا؟ بیوی کا روزہ شوہر کو معلوم نہیں ہوتا، شوہر کا روزہ بیوی کو معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ ایک عبادت، ایسی عبادت جو راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، تو اس روزے سے کہیں بندے کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے، اس روزے کی وجہ سے بندوں کے اندر خود غرضی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل عبادت 20 رکعت تراویح رکھی،
کیوں؟ آؤ جڑ جاؤ، 20 رکعت تراویح پڑھو، اور تراویح کے ذریعے وہ مقصد جو روزے سے حاصل نہیں ہو رہا تھا، یعنی دوسروں کے حال احوال معلوم نہیں ہو رہے تھے، وہ آؤ جڑ جاؤ، 20 رکعت تراویح کے ذریعے تمہیں معلوم ہوگے ایک دوسرے کے حال احوال، 20 رکعت تراویح کے لیے جڑ جاؤ، پھر تمہیں معلوم ہوں گے ایک دوسرے کی خیر خیریت۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو مقصد اس سے حاصل نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے اس کے لیے 20 رکعت تراویح رکھے کہ آ جاؤ جڑ جاؤ، 20 رکعت تراویح میں جڑیں گے، پھر 20 رکعت تراویح میں جڑنے کے ذریعے پھر ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہوں گے، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہوگی، پھر ایک دوسرے پر ہمدردی کرنے والے بنیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دیکھیے زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادت ہے، لینے والا دینے والا پتہ چل جاتا ہے، اعلان کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ زکوٰۃ اجتماعی عبادت ہے، حج ہے، آپ اکیلے حج نہیں کر سکتے، لاکھوں کروڑوں کے مجمع کے ساتھ آپ کو حج کے ارکان ادا کرنے ہوں گے۔ حج بھی اجتماعی عبادت ہے۔ نماز ہے، فرض نمازیں آپ اکیلے گھر میں نہیں پڑھ سکتے، فرض نمازوں کے لیے جماعت میں جماعتیں ہیں۔ نماز بھی اجتماعی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادت ہے، حج بھی اجتماعی عبادت ہے۔ روزہ ایک انفرادی، روزہ جو ہے انفرادی عبادت، اس انفرادی عمل کے ذریعے انسان کے اندر خود غرضی نہ پیدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ جاؤ جڑ جاؤ تراویح پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ 11 مہینے وتر اکیلے پڑھے، اب رمضان میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھو، اب رمضان میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کریں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد، تراویح کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ایثار اور ہمدردی پیدا ہو، ہمارے اندر خیر خواہی پیدا ہو، خیر خواہی پیدا ہو۔ اور خیر خواہی کیسی؟ اب جیسے دیکھیں دنیا میں وہ قوم ہے جن قوم پر اللہ کی لعنت ہے، جن قوم پر اللہ کا غضب ہے، یہود و نصارہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ایسی قوم جن پر جو بھٹکی ہوئی ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ ہماری نماز کامل نہیں ہوتی جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ آیت چھوڑ دیں تو پھر بھی نماز سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے غیر المغضوب علیہم چھوڑ دیں تو سورہ فاتحہ نہیں ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ یہود و نصارہ۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جیسے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا باعث اجر و ثواب ہے، ایسے ہی کسی بھوکے یہودی کو کھانا کھلانا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ دنیاوی معاملات میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جیسے کسی مسلمان ننگے کو کپڑے پہنانا باعث اجر و ثواب ہے، ایسے ہی کسی ننگے عیسائی کو کپڑے پہنانا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ جیسے کسی مسلمان کی پریشانی میں مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، ایسے ہی کسی غیر ایمان والے کی پریشانی میں اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔
تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو، خیر خواہی پیدا ہو۔ اگر کسی یہودی کی، کسی بھوکے یہودی کو ہم اس لیے کھانا نہیں کھلا رہے کیونکہ وہ یہودی ہے، یہودی ہونے کے ریزن پر، عیسائی ہونے کے ریزن پر، مشرک ہونے کے ریزن پر، کافر ہونے کے ریزن پر ہم اس بھوکے کو کھانا نہیں کھلا رہے، تو اللہ کی نظر میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی نظر میں تم گنہگار ہو، اللہ کی نظر میں تم گنہگار ہو۔ یقیناً ہمارے دلوں میں نفرت ہو عیسائیت سے۔ نفرت کس سے ہو؟ ان کے طور طریقوں سے، برتھ ڈے سے، ویڈیو گرافی سے نفرت ہو، ان کے طور طریقوں سے۔ یہودی سے نہیں، یہودیت سے نفرت ہو، عیسائی سے نہیں، عیسائیت سے نفرت ہو، غیروں سے نہیں، غیروں کے طور طریقوں سے نفرت ہو، مشرک سے نہیں، شرک سے نفرت ہو، کافر سے نہیں، کفر سے نفرت ہو۔ کافر، مشرک انسان کے ناطے اگر وہ محتاج ہیں، اگر وہ بھوکے ہیں، اگر وہ ننگے ہیں، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیا مقصد ہے روزوں کا، کیا مقصد ہے تراویح کا، کیا مقصد ہے رمضان کا؟ ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو۔ ان ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں لے لیں، ہر عبادت کی روح کیا ہے کہ مومن کے اندر ایثار پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، خیر خواہی پیدا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب میرے اور آپ کے آقا شافی محشر ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ، کہہ دو سب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بلند آواز سے کہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کرنے کا، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں کنویں کھودے گئے۔ اتفاق ایسا تھا جتنے کنویں کھودے گئے ان سارے کنووں میں پانی کھارا نکلا، نمکین نکلا، سالٹ واٹر، جو پینے کے لائق نہیں تھا۔ اتفاق کی بات ہے۔ مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر، مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور اس کنویں کا مالک یہودی تھا، اس کنویں کا مالک یہودی تھا۔ وہ مسلمانوں کو ترساتا تھا، مسلمانوں کو پانی کے لیے تڑپاتا تھا۔ وہ ایک تو دھوپ میں ڈول لے کر 4 میل پیدل جانا پانی کے لیے، اور پھر وہاں وہ یہ کرتا تھا کہ مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل دیتا، سب سے آخر میں پانی دیتا اور زیادہ قیمت لیتا، منہ مانگی قیمت لیتا تھا اور آخر میں دیتا تھا۔ مسلمانوں کو پانی کے لیے بہت ترساتا تھا وہ۔ جب دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرمائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آج میرے ہاتھوں سے کون جنت خریدے گا؟ صحابہ کو جمع کر کے پیارے نبی فرماتے ہیں، آج میرے ہاتھوں سے کون جنت خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ غلام، یہ بندہ حاضر ہے، کہیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان ذرا دیکھو تو اس یہودی کو، کیسے مسلمانوں کو ستا رہا ہے، پانی کے لیے تڑپا رہا ہے، اگر ہو سکے تو وہ کنواں خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے کر، اس زمانے میں 12,000 درہم کی کیا ویلیو ہوگی؟ آج سے 20-30 سال پہلے 1,000 روپے کی کیا ویلیو تھی؟ آج سے 50 سال پہلے یہاں کے سیڑاں کتنے میں بکتے تھے؟ آج کیا ویلیو ہے؟
16,000 میں 20,000 میں سیڈا لے کو ہی آج کیا ویلو ہے؟ 40 سال پہلے لیے تھے 50 سال پہلے لیے تھے اس وقت 1,000 کی کیا ویلو تھی؟ یہ 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 1,450 سال پہلے 12,000 درہم. حساب کرو کتنے کروڑ روپے ہوں گے. کروڑ روپے دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواں، وہ بھی آدھا، کتنا؟ آدھا کنواں خریدے. آدھا کنواں کا کیا مطلب؟ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن یہودی اس کا وہ بیچے گا. بہرحال تو یہ طے ہوا کہ ایک دن تیرا ایک دن میرا، یعنی ایک دن مسلمانوں کا اور ایک دن اس یہودی کا. اللہ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی شفیق تھے، کیسے رحیم تھے. مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم پانی سیراب ہو جاتے ہیں، پانی ہم بھر لیتے ہیں اور دن کا بہت حصہ بچ جاتا ہے. پورا ایک دن ہمارے لیے ہے اور آدھے دن کے بعد ہی ہمارا پانی پورا جو ہے استعمال ہمیں بس ہے، اس کے بعد پورا دن بچ جاتا ہے. تو ہمارے نبی، ان کی شان رحیمی، ان کی شان کریمی، ہمارے نبی کے داڑھی مبارک میں جتنے بال نہیں تھے اس سے زیادہ رحم، اس سے زیادہ کرم پیارے نبی کے دل میں تھا. پیارے نبی اتنے زیادہ رحیم تھے، اتنے زیادہ کریم تھے، جنگل کے درندوں تک کو پتا تھا کہ ہماری فریاد اگر کوئی سننے والا ہے، ہمارے دل کا دکھڑا اگر کوئی سن سکتا ہے تو وہ پیارے نبی ہیں. کیا ایک ہرن نے ہمارے نبی کو یہ نہیں کہا کہ پیارے محبوب میرے بچے بھوکے ہیں، اس شکار نے مجھے باندھ کر رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی مجھے کھول دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آؤں گی؟ کیا ہرن نے یہ شکایت نہیں کی تھی؟ کیا یہ اونٹ نے یہ شکایت نہیں کی کہ اللہ کے نبی میرا مالک مجھے غلہ اناج کم دیتا ہے، محنت مزدوری زیادہ کرواتا ہے؟ کیا یہ اونٹ نے یہ شکایت نہیں کی تھی؟ ہمارے نبی وہ نبی جانوروں نے جن پر اعتماد کیا، ایسے رحیم نبی، ایسے کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی جن کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودوں کو عیسائیوں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ. ان بعضهم اولیاء بعض، کہ تم کتنی بھی ان سے دوستی کر لو وہ دل سے تم سے دشمنی ہی کریں گے، وہ اندر سے تمہارے لیے بغاوت ہی کریں گے. جن کے بارے میں یہ ہے، ایسے یہودیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ہم پانی بھرتے ہیں اور دن کا بہت سارا حصہ بچ جاتا ہے، دن کا بہت سارا حصہ خالی رہتا ہے. تو ہمارے نبی نے یہودیوں کو بلا کر، کیسے رحم والے، کیسے کرم والے ہمارے نبی، کتنی شفقت تھی امت پر، کتنی شفقت تھی. دنیا میں آج تک جتنی مائیں پیدا ہوئیں، آج جو ہیں اور قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہوں گی، ان ساری ماؤں کی مامتاؤں کو پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے نبی جو امت سے محبت کرتے تھے، امت کی جو شفقت تھی، اس شفقت کا ایک رتی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، اللہ کی قسم دنیا کی ساری ماؤں کی مامتا شرما جائے گی، دنیا کے سارے باپوں کی شفقت شرما جائے گی. ایسی محبت تھی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، امت کے ہر فرد سے ایسی محبت تھی. کہا کہ دن کا اکثر حصہ بچ جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج اس نبی کے حکموں کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ایسے شفیق نبی، ایسے کریم نبی، اس نبی کے سنتوں کا ہم خود جنازہ نکال رہے ہیں. ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. گھمنڈ نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. رمضان کا مبارک مہینہ
پھر بھی مسلمان کھلم کھلا ہوٹلوں میں کھلا رہے پلا رہے، رتی بھی شرم و حیا نہیں، رتی بھی رمضان کے احترام میں کم سے کم ایک پردہ لگا دیں گے ہوٹل کو، نہیں، اتنا رتی سا بھی ایمان، اتنی رتی سے بھی غیرت نہیں ہے۔ کھلم کھلا روڈوں میں چلتے ہوئے بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، رتی بھی مسلمان اور رتی بھی رمضان کا احترام نہیں۔ اللہ کو میرے روزوں کی ضرورت ہے، تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے تراویح کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے کس کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر میں چاہوں جب میرا غصہ آئے گا میں تمہیں کوڑے کرکٹ میں ڈال دوں گا، کچرے کی طرح، ویسٹ کی طرح میں تمہیں کوڑے کرکٹ میں ڈال دوں گا، ایمان تم سے چھین لوں گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیروں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ایمان کی دولت سے نوازوں گا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں رمضان کی بے حرمتی کریں گے، رمضان کے مبارک مہینے میں گھروں میں ٹی وی چلائیں گے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی سود سنگے چلا رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح چھوڑ کر کرکٹ دیکھنے میں مشغول ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں یہ سارے غلط کام ہوں گے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی داڑھی منڈا رہے ہیں، تو اللہ کو ایسے منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر میں چاہوں تو دوسروں کو ایمان کی دولت سے نوازوں گا، ان سے دین کا کام لوں گا اور تمہیں دین سے محروم کر دوں گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، گھمنڈ نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی، تواضع، اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ پانی بھرتے ہیں اور دن کا بہت سارا حصہ بچ جاتا ہے، تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو، جو یہودی مدینے میں آباد تھے، ان یہودیوں کا ایک یہودی وہ تھا جو مسلمانوں کو پانی کے لیے ترساتا تھا، آج اس کی قوم کے لوگوں کو بلا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارا ہے اور اس دن بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہو تو آؤ پانی لے لو، پیسوں میں نہیں، مفت میں پانی لے لو، مفت میں۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق، یہ ہمارے نبی کے کردار، یہ ہمدردی ہے، یہ ایثار ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے کہ یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی ہر مسلمان کے اندر پیدا ہو، ہر زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے، زکوٰۃ کے ذریعے خیر خواہی، زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے اندر کیا پیدا ہو؟ خیر خواہی پیدا ہو، ایثار پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، یہی زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ آج انسان سوچتا ہے میرا مال، آج انسان مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ میرا مال، میں نے خون پسینے سے کمایا، میری عقل سے میں کمایا، میرے ججمنٹ سے کمایا، میری ہوشیاری سے میں کمایا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ جب انسان دنیا میں آیا، آپ بتاؤ کیا وہ مال و دولت، جب وہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، مال و دولت کے ساتھ پیدا ہوا تھا کیا؟ جب انسان دنیا میں پیدا ہوا تو کیا زمین اور پراپرٹی کے پیپروں کے ساتھ پیدا ہوا تھا؟ جب انسان دنیا میں پیدا ہوا تو کیا وہ سونے چاندی کے ساتھ پیدا ہوا تھا؟ جب انسان دنیا میں آیا تو کیا وہ پیسوں اور روپیوں کے ساتھ پیدا ہوا؟ جب انسان دنیا میں آیا تو کیا وہ درہم اور دینار اور ڈالر کے ساتھ آیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے میرے بندے جب تو پیدا ہوا تو اندھا تھا، میں نے تجھے بینائی دی۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اندھا ہوتا ہے، وہ اس کے آنکھوں کے پردوں کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دیکھنے کی طاقت دی، پیر میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے چلنے کی طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے تیرے ہاتھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، میں نے تیرے کمر میں طاقت دی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نادان تھا، تیرے اندر عقل بھی نہیں۔ ارے بچے کبھی کبھی گندگی کر کے پھر اسی پر ہاتھ مار کر اسی کو چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پیشاب کیوں؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو بے عقل تھا، عقل میں نے تجھے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں نے دیا، مال بھی میں نے تجھے دیا ہے،
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مال میں نے دیا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں مالدار بناتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں غریب بناتے ہیں۔ اس میں انسان کی محنت کا، انسان کی عقل مندی کا، انسان کی ہوشیاری کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں مالدار، اللہ فرماتے ہیں اے مالداروں میں نے تمہیں مالدار بنایا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور تمہارے مال میں حق ہے، حق ہے غریبوں کا۔ کیا ہے بھئی بولو نا، کیا ہے؟ حق ہے غریبوں کا۔ کس کا حق ہے؟ اچھا حق کسے بولتے ہیں؟ حق کسے بولتے ہیں بولو؟ حق کا کیا مطلب ہے؟ میں ان سے قرض لے کر ہوں 1000 روپے، تو ان کا میرے مال پہ 1000 کا حق ہے، میرے مال میں سے 1000 روپے ان کو جانا ضروری ہے۔ میں ان کو دینے سے پہلے مر گا، میں ان کو دینے سے پہلے انتقال ہوگا میرا، تو میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کا قرضہ ادا کرنا، قرضہ ادا کرنے میں پورا مال لگ گیا، میرے پورے وارثہ محروم ہو گئے، کوئی بات نہیں، پورے وارثوں کو شریعت یہ کہتی ہے کہ محروم ہوں گے، سب سے پہلے حق والے کا حق ادا کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں حق، اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں مالداروں تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تمہارے مال میں زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ یہ غریبوں کا حق ہے۔ یہ میرے عزیز ساتھیوں فرض ہے، یہ دینا فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے مالداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ یہ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے ایثار کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دینداری بولے تو کیا؟ ہمارے ذہنوں میں دینداری بولے تو نماز پڑھ لیے تو دینداری، قرآن پڑھ لیے تو دینداری، اور تھوڑے عبادتاں کر لیے تو دینداری، تسبیح کے دانے ڈھکل لیے تو دینداری، دینداری ہے، لیکن صرف اسی کا نام دینداری نہیں ہے۔ دینداری الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، سراپا خیر خواہی کا نام دین ہے۔ میرے رشتہ دار میں میری بہن، میرا کوئی غریب بھائی، میری بھانجی، میری بھتیجی، میری خلیری بہن، پھپھیری بہن، میرے رشتہ دار میں کوئی غریب اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غریب غربت کی وجہ سے رو رہا ہے، تو میری مالداری پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، میری مالداری پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، غضب ہے، تھو ہے ایسی مالداری پر کہ میں مالدار ہو کر میرے رشتہ داروں میں میرے رشتہ دار غربت کی وجہ سے رو رہے۔ اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنایا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا، میرے پڑوس میں میرے محلے میں کوئی غریب اگر راشن کی وجہ سے پریشان ہے تو میری دینداری پر تھو ہے، میں اپنے آپ کو دیندار نہیں کہہ سکتا۔ میرے نبی تو وہ تھے، میرے آقا وہ تھے جو اپنے تو اپنے غیروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ دیکھیں ابھی واقعہ سنیں، غیروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں کیسا امتی، میں کیسا نبی اپنے رشتہ داروں کی خیر خیریت نہیں لے سکا، اپنے اڑوس پڑوس والوں کی خیر خیریت نہیں لے سکا، اپنے محلے کے غریبوں کی خیر خیریت نہیں لے سکا؟ نہیں کریں گے نا بہن شاہ، غفلت کی زندگی مت گزار، غفلت کی نہیں، کب موت آئے گی چلے جائیں گے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اس لیے اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کا حق ادا کرے۔ بہت سے لوگ، ایک مسئلہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں، بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، صحیح بات ہے، سب کچھ پاک ہے، لیکن آپ نے وضو ہی نہیں کیا ہے تو آپ کی نماز ہوگی؟ آپ برابر حساب بھی کریں، زکوٰۃ سب کچھ نکال رہے ہیں، لیکن حق والے کو پہچان نہیں رہے۔ 26ویں کے چندے میں زکوٰۃ کے پیسے دے ڈالے، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرے جا کیا حضرت کر کو پوچھ رہی، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرنا کیا پورے مستحقاں کو کھا رہی سویاں؟ بہت سے لوگ مرحوم کے نام پہ، ایصال ثواب کے نام پہ دعوت کر رہی اور لوگ کھا رہی بھی،
اللہ ان کی دعوت کو قبول فرمائے. میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میرے اوپر اعتراض مت کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ والوں سے, دینداروں سے مشورہ کیے ہوتے, وہ پیسے صحیح استعمال ہوتے. لاکھوں کے روپے تمہارے دعوتوں میں اڑ رہے ہیں, وہی پیسے اس مرحوم کے بچوں پر اگر لگا دیتے, اس مرحوم کی بیویوں کو دے دیتے, یا پھر اگر تمہیں ایصال ثواب کے لیے وہ پیسہ خرچ کرنا ہی تھا, آؤ میں تمہیں بتاؤں گا بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے, وہاں اگر تم بور ڈلا دیتے, مدرسوں میں بور ڈلا دیتے. بہت سارے مسجدیں ایسی ہیں جہاں چھت کی ضرورت ہے, وہاں اس مرحوم کے نام سے ان پیسوں میں دعوت کھلانے کے بجائے چھت بنا دیتے. اللہ کی قسم, جب تک وہ مسجد ہوتی, جب تک پانی کا آخری خطرہ نکلتا, مرحوم کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور تم یہ کیسا کام کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ کھلا دیے, وہ حلق سے اترا, ختم. ثواب تو ہے اس میں بھی, انکار نہیں ہے, اللہ قبول فرمائے. میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں ایک بات بتا رہا ہوں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مسئلہ یاد رکھیں, مستحقین کو معلوم کرنا. ہمیں کیا سمجھتی ہیں, ہماری نظر میں جو یتیم ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کا مستحق, جو غریب ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کا. مالدار اور غیر مالدار کسے, غریب اور مالدار کسے بولتی, یہ سمجھنا. بہت سے یتیم ایسے ہوتے ہیں جو خود مالدار ہوتے ہیں, بہت سے سلم ایریا میں رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خود مالدار ہوتے ہیں, بہت سے بیوہ ایسے ہوتے ہیں جو خود مالدار ہوتے ہیں. آج کے زمانے کے حساب سے جس کے پاس 40,000 کا سونا چاندی ہے, مال ہے, وہ مالدار ہے. شریعت یہ کہتی ہے, ہم کچھ بھی سمجھیں تو اسے اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں, مسئلہ معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کریں. اللہ سے دعا ہے. اور ایک بڑی خوشی کی بات, آج تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے رہا ہوں, ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دیکھو پورے منڈیا میں ہماری مسجد جو ہے وہ مثال بننے جا رہی ہے. بولو الحمدللہ. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. کیونکہ یہ تاخراتوں میں جو عبادت ہے نا, عبادت ہے, لیکن عبادت کے واسطے جمع ہونا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں, صحابہ کی زندگی میں نہیں, بزرگوں کی زندگی میں نہیں, کسی کی زندگی میں نہیں. تاخراتوں میں عبادت ہے, اور عبادت کے لیے الحمدللہ مسجد کھلی رہتی ہے, آپ آؤ عبادت کرو. لیکن ہمیں کیا, اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ تو نوجوانہ آدمیاں کو سب معلوم نہیں عبادت کیسا کرنا, تو ذمہ داران ذرا حضرت کو, جماع کو, نوجوانوں کو حضرت ذرا 10 لازے نصیحت کر ڈالو, عبادت کے طریقے بول ڈالو, ان کو معلوم ہو کہ پوری رات انہوں عبادت کرتی. ایسا پہلے جماتے تھے, وہ جماتے 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 اب کیا ہوا اگر کو بولے تو تاخرات بولے تو بیان ہونا, بیان ہوتے ہی, بیان سے پہلے مسجد میں نہیں رہتے, بیان کے ٹائم پہ آتی, بیان سن لے کو, اس کے بعد بھی مسجد میں نہیں رہتی. یعنی بیان کو عبادت سمجھ لے, حالانکہ بیان عبادت ہے ہی نہیں. بیان عبادت ہے کیا؟ آپ نفل پڑھیں, آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ ذکر کریں, آپ مناجات کریں, گھر میں کریں. آپ کا دل چاہے مسجد میں کرنے کو تو مسجد کھلی ہے, مسجد میں عبادت کریں. پورے شہر منڈیا کے بڑے مساجد میں ہماری مسجد وہ مسجد ہے الحمدللہ جہاں پہ تاخراتوں میں ساری رات مسجد کھلی ہے, آپ عبادت کر سکتے ہیں. لیکن اجتماعی عبادت جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ یہاں نہیں ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ کرتے ہیں اس کے لیے دلیل دیتے ہیں, نہیں ادھر ادھر پھرتے رہتی, بلا کو ذرا جما لیے تو اچھا رہتا ہے, یہ دلیل دے رہے ہیں. کیا تمہیں جما لے کو اس کے بعد چھوڑ ڈالے تو وہاں رہتی انہوں, وہاں رہ رہی کیا؟ اور ایک چیز, اسے عبادت سمجھ لیے تو بہت بڑا گناہ ہے نا. جو عبادت نہیں ہے اسے عبادت سمجھنا, اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. جو چیز جیسی ثابت ہے اسے ویسے ہی رکھنا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہماری مسجد میں یہ شروع ہوا کہ الحمدللہ تاخراتوں میں مسجد کھلی ہے, عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن اجتماعی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو بھی اور محلے کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ اس سنت کو ایسے ہی زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.